آشیانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے، کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے، یوں تو لانے بھی ہیں اور نواسے بھی ہیں، یوں تو لانے بھی ہیں اور نواسے بھی ہیں، یوں تو لانے بھی ہیں اور نواسے بھی ہیں، ابن حیدر کے لانے کی کیا بات ہے، ابن حیدر کے لانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے، سیدہ علی حسین اور حسین، سیدہ علی حسین اور حسین، سیدہ علی حسن اور حسین، مصطفیٰ کے گھرانے کی کیا بات ہے، مصطفیٰ کے گھرانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے، ایک گھر جو ملے شہر سرکار میں، ایک گھر جو ملے شہر سرکار میں، ایک گھر جو ملے شہر سرکار میں، پھر تو ایسے ٹھکانے کی کیا بات ہے، پھر تو ایسے ٹھکانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے، ابو بکر میں اسے مانو علی، ابو بکر میں عثمان علی، ابو بکر میں عثمان علی، مصطفیٰ آپ کے آستانے کی کیا تاج ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تبارک و تعالی جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد آقا نامدار شفیع روز شمار حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وآصحابہ وازواجہ وبناتہ وبارک وسلم کی ذات طیبہ پہ لامحدود درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے کے بعد اسیر ناموس رسالت محافظ ختم نبوت
شیر امیر المجاہدین بھائی محمد مشتاق جٹ صاحب لائے کے صدوکار السن تکریم محافظ ناموس رسالت و ختم نبوت جناب احمد علی صاحب لائے کے صدوکار السن تکریم برادرم جناب محمد کاشف شجر صاحب محافظ ناموس رسالت جناب حافظ محمد امین صاحب اور جناب محافظ ناموس رسالت جناب خرم امین صاحب اور لائے کے صدوکار السن تکریم جناب برادرم محمد فہیم صاحب سجاد علی ارائیں صاحب عبد الشکور صاحب علی اکبر چشتی صاحب جناب عزت مآب سجاد صاحب جناب اشفاق صاحب عزت مآب جناب محمد لطیف صاحب اور میری تحریک کے تمام ذمہ داران عہدیداران کارکنان بابا جی کے شیر جو گوین سے لے کے یو سی وی سی لیول کسی جگہ کے بھی ذمہ دار یہاں پہ بیٹھے ہیں اور میرے آقا و مولا کے وہ سارے غلام جو اپنا کام کاج چھوڑ کے یہاں پہ بزم پاک میں تشریف لے کے آئے ہیں، مالک اپنے کرم سے میرے سمیت سب کی حاضری قبول فرمائے اور اللہ تعالی ہم سب کو اپنے فضل سے اپنے کرم سے رسول اللہ کا دین تخت پہ آتا دیکھنا نصیب فرمائے اور کراچی کے مشہور علماء بالخصوص خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا محمد ابو بکر گرمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور حضرت علامہ مولانا محمد حسین گرمانی صاحب حضور کے وہ سارے غلام جو یہاں پہ حاضر ہیں جن کے میں نام نہیں لے سکا، بابا جی ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ آپ جن مالکوں کے لیے آئے ہیں وہ مالک آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ بھائی نواب شاہ کے اندر حضور کے غلاموں سے پہلی بار میں مخاطب نہیں ہو رہا، میں پہلے بھی کئی بار یہاں پہ آ چکا ہوں، یقین مانیے کہ ہر بار پہلے سے زیادہ آپ کا جوش، آپ کا جذبہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی محبت، میرے قریب آقا سے آپ کا پیار قابل ستائش بھی ہے اور لائق اس تکریم بھی، مالک آپ کو اس کا دونوں جہانوں میں خوبصورت اجر عطا فرمائے۔ ایک سوال ہمارے علاقے میں کرتے ہیں، آپ کے سندھی تو ماشاءاللہ بڑے میچور ہیں، سمجھدار ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، یوں سمجھ لیں میں شیخ پورے کی بات کر رہا ہوں اور کی کر رہا ہوں، آپ ناراض نہ ہوئیے۔ وہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی آپ تو مولوی لوگ ہیں، اللہ اللہ کرنے والے لوگ ہیں، آپ کا سیاست سے کیا بے شک ٹھیک ہے، یہ میں اپنے علاقے کی کر رہا ہوں، ادھر کی نہیں کر رہا، آپ سبحان اللہ بولیں، آپ ایسے بالکل پریشان نہیں ہونا بالکل۔ حضرت صاحب آپ تو دین والے لوگ ہیں، آپ کا دنیا سے کیا کام؟ حکومتوں سے پنگا لینا یہ شریف لوگوں کا کام نہیں ہوتا، یہ معزز لوگوں کا کام نہیں کہ حکومتی مسائل میں آ کے انہیں کہیں کہ یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے، اور آ کے جناب ان کے کام میں جو آپ کو شریعت کے خلاف لگے آپ آ کے اس میں آ کے محاذرائی شروع کر دیں، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ ان سے میرا ایک سوال ہے کہ کیا حضرت امام حسین علیہ السلام کے بعد قیامت تک کوئی حسین کے برابر کا عالم آ سکتا ہے؟ آہستہ آہستہ آواز آئی ہے، کیا حسین پاک کے بعد صبح قیامت تک کوئی حسین کے شان کے برابر آ سکتا ہے؟ کوئی ان سے بڑا صوفی آ سکتا ہے؟ کوئی ان سے بڑا قاری قرآن آ سکتا ہے؟ کوئی ان سے بڑا صبح قیامت تک ان کے بعد رسول اللہ کی پاک زبان مبارک چوسنے والا پھر کوئی آ سکتا ہے؟ تو آپ بتائیے کہ یزید کی سیاست اور یزید کی حکومت کے مقابلے میں حسین آئے ہیں کہ نہیں آئے؟ ہاتھ وہ بندہ کھڑا کرے جس کو سمجھ آئی ہو، جسے نہیں آئی تو ایسے ہمیں خام خواہ جو چاول کے لیے آیا ہے اس سے ہم بات ہی نہیں کرتے، ہماری اس سے بات ہی نہیں ہے۔ میں شارتی بھٹائی رحمت اللہ علیہ کی سرزمین کے ان قلندروں سے بات کرنے کے لیے آیا ہوں جنہوں نے وقت کے بدماشوں کو ٹکر دے کے کہا ہے ہر چیز کے ساتھ ٹکر لی جا سکتی ہے، رسول اللہ کے دین کے ساتھ ٹکر نہیں لی جا سکتی۔ اس واسطے میں پیر پگاڑا رحمت اللہ تعالی علیہ کی سرزمین پہ آیا ہوں جس نے جناب اعلیٰ
انگریز کو یہ جناب ماننے پہ مجبور کیا تھا کہ محمد عربی کے فقیر جانے دے سکتے ہیں لیکن اپنے نبی کے ساتھ غداری نہیں کر سکتے. میں اس سرزمین پہ آیا ہوا ہوں شہباز قلندر لجپال کی سرزمین کے اوپر جس نے جناب پوری دنیا کو بتایا کہ قلندر پوری دنیا کے مزاج بدل سکتا ہے لیکن دنیا کے بدلتے مزاجوں کے ساتھ مزاج نہیں بدلے. سمجھ آئی گئی؟ قلندر کے نام آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ قلندر کسے کہتے ہیں. ویسے اس کی بہت ساری تعریفیں ہیں, بہت ساری اس کی توجیہات ہیں, تشریحات ہیں, لیکن اصل میں جو لفظ قلندر کی جسے کہا جائے کہ صحیح توجیہ یہ ہے, قلندر اس لکڑی کو کہتے ہیں جو بڑے بڑے قلعوں کا دروازہ بند کرتے ہیں نا, تو باہر سے دروازہ بڑا پلین اور پھٹے ایسے لائن سے لگے ہوتے ہیں, لیکن اس کے اندر کی طرف سے جہاں وہ بند ہوتا ہے نا, قلعے کے اندر کی طرف سے کراس کے نشان کی لکڑی ہوتی ہے جو اس پورے دروازے کو شروع سے لے کے آخر تک ایک کونے سے ایسے جناب کور کرتی ہے اور پھر اوپر سے یوں کور کرتی ہے ایکس کے نشان میں. وہ جو حصہ دروازے کے ساتھ لگا ہوتا ہے وہ بالکل پلین ہوتا ہے اور گھڑا ہوا ہوتا ہے, لیکن جو حصہ لوگوں کو نظر آنے والا ہوتا ہے وہ ویسے ہی بے ہنگم سا ہوتا ہے, اس کے اوپر ویسے وہ گنڈیں بھی نظر آ رہی ہوتی ہیں اور ویسے بڑا عجیب سا لگ رہا ہوتا ہے, لیکن وہ جو نظر آنے میں عجیب سا نظر آتا ہے وہی لکڑی اصل میں پورے دروازے کی پاور ہوتی ہے. تو قلندر کی بات لوگوں کو ظاہری طور پہ اچھی لگے, خوشنما لگے نہ لگے, قلندر وہ بات کرتا ہے جو ان کی مضبوطی کا باعث بنتی ہے. بار بار قلندر لاہوری کی باتیں ہمارے بابا جی اسی لیے کرتے تھے کہ ملت کی مضبوطی کی اگر بات کرنی ہے تو پھر قلندر کے مزاج کو آپ کو سمجھنا پڑے گا. سمجھ آئیے؟ بعض کہتے ہیں حضرت صاحب کوٹھیاں بڑی چیز ہیں, بعض کہتے ہیں نہیں کوٹھیاں نہیں, مدرسے میں پڑھنا پڑھانا اچھی چیز ہے, یونیورسٹی میں جانا اچھی چیز ہے, اسکولوں میں جانا اچھی چیز ہے. اقبال کہتے ہیں مجھ سے پوچھو ساری چیزیں بہت اچھی ہیں لیکن سب سے اچھی بات جب حق اور باطل کا میدان لگے نا, اس میدان میں حق کے ساتھ کھڑے ہونا سب سے اچھی بات ہے. سارے اٹھتے جا رہے ہوتے ہیں, میں خود بھی کھڑے ہو گئے گا نہیں تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. میں کہ تیری کرسی سے لگیا کہ کوئی بھی نہیں کرنا. اقبال کی زبانی پوچھیں جی, اقبال کیا اقبال فرماتا اے شیخ بہت اچھی ہے مکتب کی فضا لیکن اے شیخ بہت اچھی ہے مکتب کی فضا لیکن بنتی ہے بیاباں میں فاروقی و سلمانی, بیاباں میں فاروقی و سلمانی. کہتے مولانا صاحب ہے تو بڑی اچھی بات کہ آپ مولانا شریعت کی باتیں کریں, آپ کا حکومت سے ٹکرانا یہ بنتا نہیں ہے. میں نے کہا سن لو, مجھے جتنا بھی علم ہے اس کا کروڑواں حصہ بھی نہیں ہے جو علم حضور سے مولا حسین کو ملا. سبحان اللہ. میرا علم حسین کا کروڑواں حصہ بھی نہیں ہے جو علم حسین پاک کو اپنے بابا علی سے ملا. میرا علم اس کا کروڑواں ارب کا حصہ بھی نہیں ہے جو علم جناب اعلیٰ سیدہ پاک سے, جناب اعلیٰ سیدہ پاک سے, میرے کریم نبی سے, مولا علی سے جناب حسین کو ملا. تو میں بتانا چاہتا ہوں مولا حسن میدان میں آئے, اکیلے نہیں آئے, حضرت علی اکبر پاس لے کے. کس لیے لے کے؟ تاکہ میرے جیسے بہت دلوں کو بات سمجھائی جائے. جو کہتے ہیں نا حضرت صاحب ہم تو بڑے دلیر ہیں, بس بچوں کی وجہ سے بندہ رہ جاتا ہے. حضرت صاحب چل تو پڑے آپ کے ساتھ لیکن وہ پھر بچوں کے اوپر بھی پرچے کاٹ دیتے ہیں, تعلیم کا خرچ ہو جاتا ہے, فلاں ہو جاتا ہے. ہم انہیں بتانا چاہتے ہیں آپ کے اور ہمارے بچے اربوں خربوں اس خاک پہ قربان جہاں سے حضرت علی اکبر کی سواری ایک بار گزرتی ہے.
اربوں خربوں اس خاک پہ قربان ارشاد جہاں پہ حضرت علی اصغر کے چولہے کی ایک بار پرچھائی پڑی. ارشاد کوئی کہے کہ جناب ہم بہت بڑے صوفی ہیں، تو میں انہیں بتانا چاہتا ہوں آپ جتنے بڑے صوفی ہیں، صوفیت کا سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ وہ رسول اللہ کے دین کی سربلندی کی بات کرتے ہیں. ارشاد سبحان اللہ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا کہ حضور کی امت کے سب سے بڑے صوفی کا نام سیدنا صدیق اکبر ہے. آپ بتائیں انہوں نے حکومت کی ہے کہ نہیں کی؟ ارشاد علی بولو کی ہے. رسول اللہ نے تبلیغ مبارک کی، مکے کے اندر لوگوں کو پیار سے سمجھایا، 13 سال لوگوں کی خدمت کی. ایمانداری سے بتائیے کیا اتنے بندے مسلمان ہوئے جتنے ایک فتح مکہ کے دن مسلمان ہوئے؟ کیونکہ جو چیز پاور سے ملتی ہے وہ ترلے اور منت سے نہیں ملتی. سمجھ آئی گئی یہ بات؟ ایک افغانستان کے ایک ملا نے کی تھی، بڑی اچھی میرے دل کو لگی. اس نے کہا لوگ کہتے ہیں کہ لوگ اچھے ہوں گے تو خلافت آئے گی. اس نے کہا نہیں، خلافت آئے گی تو لوگ اچھے ہو جائیں گے. یہ جو کہتے ہیں کہ حضرت صاحب پہلے آپ ٹھیک ہو جائیں پھر دین آئے گا، نہیں بھائی، دین آئے گا سب ٹھیک ہو جائیں. ارشاد مولانا خورشید ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے صوفی، بہت بڑے علامہ گزرے ہمارے ادھر سرائکی پٹی کے خطیب تھے. تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں ایک بار پرانی ایک بس میں بیٹھا اڈے کے اوپر، تو ایک نشئی فل نشے میں ٹن تو آ کے کھڑکی کھڑکاتا ہے اور آ کے کہتے ہیں مولوی دعا کر اللہ کرے اسلام آ جائے. سبحان اللہ تو کہتے ہیں میں نے اس سے مذاق کی، میں نے کہا کہ بابا اسلام آ گیا تو تیرا نشہ تو بند ہو جائے گا، باقی تو چلو ٹھیک ہے، اسلام تو پھر نشیوں کو تو نہیں نا پھر موجے کرنے دیتا، تیرا کیا بنے گا. ہائے مولانا فرماتے ہیں وہ بات کسی ہوش میں کسی بندے نے نہیں کی جو ایک نشئی نے مجھ سے کی. اس نے کہا مولوی صاحب جب گھوڑے کے منہ میں لگام نہیں ہوتی، کبھی ادھر منہ مارتا ہے کبھی ادھر منہ مارتا ہے، جب لگام آتی ہے تو سیدھا چلتا ہے. تو جب حضور کے دین کی لگام میرے جیسے گھوڑوں کے منہ میں آئے گی تو ہم بھی سیدھے ہی ہو جائیں گے. بات اتنی سی ہے، کوئی رسول اللہ کے دین کو نافذ کر کے تو دیکھے، پھر دیکھیں اس کی برکتیں آگے کیسے. ارشاد پوری دنیا میں سب سے زیادہ ڈرگز سپلائی ہوتا تھا، سب سے زیادہ نشہ سپلائی ہوتا تھا افغانستان سے، اور آج افغانستان میں اس میں مکمل پابندی ہے. اور جتنے وہاں پہ عمران خان کی عادت والے لوگ ہیں وہ ان سب کو انہوں نے جمع کیا ہے اپنے مراکز میں، ان کا علاج کیا ہے، ان کو قرآن پڑھایا ہے. انہیں کہا بندے دے پتر بنو، اے سوٹے لان دی بجائے قرآن پڑھے جی بولیں. بیچارہ کہنا ہے بھائی میں جیل نہیں جانا، آپ نے حقیقی آزادی کے لیے باہر نکلنا ہے، میں نے اندر رہنا ہے، اور مہربانی فرماؤ میں نے جان نہ دیا جائے. میں نے تو بہت پہلے کہا تھا کہ خان صاحب کی دلیری دیکھ کے نا مجھے وہ یاد آتا ہے. اس نے کہا جی تو کرتا ہے شہید ہو جاؤں گا، سنا ہے سالے جان سے مار دیتا ہے. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. حضرت کو ساری بدماشیاں اپنی ریاست کے لیے نظر آتی ہیں. جتنا آج پیٹرول بم جس طرح آپ پھینکنے کے درس دے رہے ہیں، جس طرح خود ریاست پہ حملہ ہونے کا درس دے رہے ہیں، خان صاحب کاش آپ کے یوتھ یہ اس سے آدھی بھی دلیری مقبوضہ کشمیر کے لیے نکل کے دکھاتے. آج کشمیر کا منظر اور ہوتا. کشمیر بیچنے والے بے ایمان آج تم قوم کو دلیریاں اور جہاد سکھاتے ہو، تم آ کے ہمیں جناب غیرت کے درس دیتے ہو. یہ تو وہی والی بات ہوئی کہ اس جیسا کہ کوئی بندہ، کسی بندے نے فٹ بال کی ٹیم میں بھرتی کر لیا، اس نے کوئی 11-12 گول اپنی طرف کر دیا. کسی نے کہا بندے نے پترا ادھر کری رہا ہے، ادھر نہیں آیا. وہ کہتا ہے ادھر کرن نہیں دیندے کہ بندہ آ جاتا ہے، آگے بندہ آ جاتا ہے بھائی وہ گول کرنے نہیں دیتے. مسئلہ یہ ہے آپ امریکہ کے خلاف بولے، جب پتہ چلا کہ بھائی امریکہ بہادر تگڑا ہے، نقصان ہو رہا ہے، آپ نے اس سے صلح کر لی. آپ جناب وہ سارے پاپڑ بیلنے کے بعد آ کے آج اپنی ریاست پہ حملہ آور ہو گئے. خان صاحب ایک بات یاد رکھنا، آپ کی عزت کبھی بحال نہیں ہوگی، کیونکہ آپ کے دامن کے اوپر مسجد رحمت للعالمین کے شہیدوں کا خون لگا ہوا ہے. خان صاحب آپ کبھی ذلت سے نہیں بچ سکتے. آپ کو قبلہ امیر المجاہدین کی دعائے جلال لگی ہوئی ہے. آپ نے دعا فرمائی تھی اے میرے اللہ
جن جن لوگوں نے کریک ڈاؤن کے آرڈر دیے، جو اس میں شامل ہوئے، جو اس پہ راضی ہوئے، جو اس کے اوپر مطمئن ہوئے، یا اللہ ان سب کو گن لے اور ان کو وہ سزا دے کہ دنیا کو پتہ لگے کہ جو دین کا رستہ روکتے ہیں تو ان کو سزا کیسی دیتے ہیں۔ بے شک اللہم وقتلہم بددا، یا اللہ ان کو اکیلا اکیلا کر کے گن لے اور ان سب کو اکیلا اکیلا کر کے مار۔ دیکھیں اللہ چاہے تو ان کو اکٹھا گرفتار کرا دے، ایسا ہوتا نہیں ہے۔ بے شک وہ اعظم سواتی جاتا ہے، ابھی وہ چیخیں مارتا آ رہا ہوتا ہے تو فواد چودھری جا رہا ہوتا ہے، وہ واپس آتا ہے جناب تو پھر سوال گل کی چیخیں شروع ہو جاتی ہیں، وہ واپس آتا ہے کوئی اور اٹھا لیا جاتا ہے۔ تو یہ اکیلے اکیلے جو رو رہے ہیں یہ مرد کلندر کی دعائے جلال ہے۔ بے شک بے شک ہم کہتے ہیں کس حالت سے بچنا چاہتے ہو؟ ایک طریقہ ہے رسول اللہ کی بارگاہ میں جا کے معافی مانگو۔ تم نے جن کی گستاخی کرنے والی آسیہ ملونہ کو رہا کرنے کی خاطر حضور کے غلاموں کا خون بہایا، ان سے جا کے معافی مانگو اور اعلانیہ حضور کی امت سے بھی معافی مانگو، پھر شاید تیرے اوپر کرم ہو جائے۔ لیکن اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ ناچ گانے والے 4 بندے اپنے ساتھ لگا کے تم پاکستان پہ دوبارہ قابض ہو جاؤ گے تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ یہ پاکستان رسول اللہ کے نام پہ بنا۔ بے شک پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد رسول اللہ۔ اور اس سے بڑا منافق میں نے کوئی نہیں دیکھا جو عمران خان میں سے اسلام اس کو نظر آ جاتا ہے، لیکن امیر المجاہدین کے ویل چیئر پہ بیٹھ کے 6 مہینے جیل کاٹنے میں اسلام نظر آتا ہے۔ بے شک جس کو عمران خان کے نشے میں اور کوکین اور ہیروئن میں اسلام نظر آ جاتا ہے، لیکن سعد حسین رضوی کے 7 ماہ بے جرم و خطا قید کاٹ کے جب کورٹ میں پیش ہوتا ہے تو یوں کر کے نعرہ لگاتا ہوا تاجدار ختم نبوت، اس انداز میں اس کو دین کی خدمت نظر نہیں آتی۔ ایسے بندے کے لیے میں کیا کہوں، ایسے بندے کے لیے بابا بلے شاہ کچھ فرماتے ہیں۔ اے پنجابی میں آپ کو سمجھ آئے گا؟ بابا فرماتا ہے پھلا دا تو اتر بڑا، پھلا دا تو اتر بڑا، اتران دے دریا چلا، مچھیاں کو ٹبیاں لا، پھر بھی تیری بو نہیں مکڑی، پہلے اپنی میں مکا۔ اس کی تقریر میں سے شروع ہو کے میں پہ ختم ہوتی ہے۔ سبحان اللہ ویسے میں ان پہ حیران ہوں، بات معیشت کی چل رہی ہو، بات چل رہی ہو جناب کرپشن کے خلاف، بات چل رہی ہو ملک میں نظام عدل قائم کرنے کی، تو خان صاحب نے ایک ہی مثال دینی ہوتی ہے، جب میں کرکٹ کھیلتا تھا۔ بے شک مار کیوں نہیں گیا ہوگا؟ بے شک جان چھٹ جاتی ہے۔ حقیقت ہے بالکل بہرحال کوئی بات نہیں، بہرحال ایک بات یاد رکھیں، کہتے ہیں جس کا کام اسی کو ساجے، پتر ملک چلانا کھلاڑیاں نہ کم نہیں، محمد عربی نے فقیرہ نہ کم۔ بے شک بے شک تم نے امریکہ کی خوشی کی خاطر افغانستان کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا، تم امریکہ کی چمچگیری کرتے ہوئے ہر حد تک گئے، آج تم اسلام کے ٹھیکیدار بننا چاہتے ہو، تو تیری حرکتوں کی وجہ سے آج پاکستان کا روپیہ اتنا گرا ہے کہ افغانستان جہاں 42 سال جنگ لڑی گئی، اس ملک کا 1000 ہمارا 3000 سے بھی جناب اعلیٰ زیادہ قیمتی ہو گیا۔ اس سے زیادہ رونا کیا ہو سکتا حقیقت کہ افغانستان جیسے ملک جہاں پہ نہ ریلوے ہے، نہ وہاں پہ جناب ڈیم ہے، نہ وہاں پہ زرعی زمین ہے، نہ وہاں پہ اس طرح کے مواصلات کا نظام ہے، وہاں پہ ان کی اکانومی بہتر ہو، اور میرے ملک جہاں پہ جناب تربیلا بھی ہو، منگلہ بھی ہو، اور بھی کئی سارے ڈیم بنے ہوئے ہوں، اور وہ ایک سابق ہمارا چیف جسٹس ڈیم کے نام پہ چندہ کھا کے دفع ہو گیا، ثاقب ناصور، تو وہ سارے چیزیں موجود ہوں، اس کے باوجود ملک میں نہ معیشت، نہ پاکستان میں نظام عدل، نہ پاکستان میں جناب اعلیٰ کوئی بہتری ہو، پھر آگے کہیں کہ جناب یہ مولویوں نے کم خراب کیتا ہے۔ میں نے کہا اگر مولویوں کی وجہ سے یونیورسٹیوں میں بیٹیاں ناچ رہی ہیں تو ہمیں گولی مار دو چوک چکھڑے۔ اگر مولویوں کی وجہ سے جناب پٹواری کرپشن کر رہا ہے تو اس کی وجہ سے ہاں کہ ہمیں گولی مار دو۔ اگر مولویوں کی وجہ سے دفتر کے اندر بیٹھا ہوا آفیسر رشوت لے رہا ہے تو آؤ ہمیں چوک میں کھڑا کر کے گولی مار دو۔ اگر مولویوں کی وجہ سے پاکستان کے راز
गैरों को बेचे गए हैं, तो हमें गोली मार दो। अगर मौलवियों की वजह से सारा कुछ आ रहा है, हमें चौक में खड़ा करके निशाना बना दो। लेकिन याद रखो, मौलवियों को एक बार भी हुकूमत नहीं मिली। फौजी डिक्टेटरों ने हुकूमत की, इमरान खान जैसों ने हुकूमत की, भुट्टो साहब जैसे लोगों ने हुकूमत की, बेनजीर नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मुशर्रफ जैसे लोगों ने हुकूमत की। और आके इल्जाम, जब भी किसी का बस नहीं चला तो वो कहते हैं मौलवी ठीक हो जाए तो हम सारे ठीक हो जाएंगे। मैं इतना कहना चाहता हूँ, मौलवियों को दो हुकूमत। पूछते हैं कि जनाब यार ठीक होता है क्या? ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो एक बंदा था बादशाह, उसके बारे में मशहूर था कि जब भी कोई उसको मिलने के लिए जाता ना और कहता कि अल्लाह के नाम पे कुछ दो, बड़ा जरूरतमंद हो, तो वो यूं जनाब अपना ताज उतार के ना तो ऐसे सर पे हाथ फेरता और ऐसे कहता कि यार मैंने जितने मेरे सर के बाल आ गए ना हाथ में, तो उतनी तुम्हें सब्जियों की थैलियां मिलेंगी। वो एक मेरे जैसा मिस्कीन कोई आया, उसको आके कहता बादशाह सलामत, बड़े हालात खराब है, कुछ दे दे। उसने ऐसे अपना ताज उतार के कहता है कोई बाल नहीं आया यार, तेरा नसीब ही खराब है। उसने कहा एक बार फिर ट्राई करें, तो फिर उसने वही आया। उसने कहा बादशाह सलामत वैसे है ज्यादती, जरूरत मुझे है, हाथ आप फेर रहे, एक मौका जरा मुझे देना। मैं आपको बताऊं कि बाल आते हैं कि नहीं आते। तो बात ये है कि घर बैठ के आप फैसला किए जा रहे हैं कि ये जनाब ठीक है, ये गलत है, और ये मौलवियों की वजह से। आप हमें दें एक दिन हुकूमत, हम आपको बताते हैं कि मुल्क ठीक होता है कि नहीं होता। हम आपको बताते हैं कि इकोनॉमी ठीक होती है कि नहीं होती। हम आपको बताते हैं कि जनाब आला पाकिस्तान के पासपोर्ट को इज्जत मिलती है कि नहीं मिलती। लेकिन ये सारी चीजें तभी होंगी जब पाकिस्तान के तख्त पे हुजूर का दीन है। बेशक। लेकिन हमारे हुक्मरान 5 साल कहते हैं ए चोरे चोरे चोरे, अगले 5 साल जब वो कहते हैं इकट्ठे होते हैं तो कहते हैं कायदे आजम तो बड़ा लीडर है, ये बड़ा अच्छा आदमी है। लेकिन याद रखना, अपने मफादात के लिए इकट्ठे होने वालों को ना जमाना याद रखता है ना तारीख याद रखती है। तारीख उन्हें याद रखती है जो अपना सब कुछ लुटा देते हैं लेकिन इस्लाम के दामन से वाबस्ता रहते हैं। ये याद रखना, 2 चीजें हैं, एक मुफाहिमत है, एक मुजाहिमत है। आपके सिंध में जरदारी साहब को मुफाहिमत का बादशाह कहते हैं। मुफाहिमत के बादशाह करोड़ों मर जाएं, यूं याद नहीं किए जाते। मुजाहिमत का बादशाह अल्लामा खादिम हुसैन रज़वी को कहते हैं, और वो दुनिया से गया है, उसके अरसे को देखो कब के गए हैं। आज तक इज्जत कम नहीं हुई, बल्कि आज वो बंदा जिसने पूरी जिंदगी अपना नारा नहीं लगने दिया, आज भी जहां जाए नारा लगता है, आज भी मेरे बाबा जी दी, आज भी मेरे बाबा जी दी, आज भी मेरे बाबा जी दी। मैं ये कहना चाहता हूं इन सबको, जरदारी साहब और उनकी कैबिनेट के लोगों को, मियां साहब और उनकी कैबिनेट के लोगों को, खान साहब और इनके चाचे ताए जो इसको लेके आए थे, और इसको पंजाबी में कहते हैं कुछड़ बा के दाढ़ी मुन्ना। ये इसका पंजाबी के अलावा तर्जुमा हो नहीं सकता। मैं आपको बस यूं ही समझा लूं कि वो लेके आए थे भाई लोग कि ये बड़ा क्यूट है, बड़ा हैंडसम है, जैसे कहेंगे वैसे कहेगा कि भी ठीक है। इसके हाथ में दे दिया उस तरह, तो इसने जनाब दाढ़ी भी छिल दी, मूछे भी छिल दी। अब जनाब वो परेशान है कि करें तो क्या करें। सुभान अल्लाह। मैं बस भाई लोगों को भी कहूंगा होना आराम है, तसल्ली है, चास आई के नहीं। वो बाबा जी का एक जोल है, क्यों जी चास आई के नहीं आई। हमें बार बार कहते हैं जनाब ओ जी हजरत साहब आप किसी से मिले, मैंने कहा हमें छोड़ो, हम किसी से मिले ना मिले, आप अपना सोचें कि आपकी क्या है। हम तो फकीर लोग हैं, पहले भी आप सख्तियां कर चुके हैं, फिर करेंगे तो फिर सह लेंगे। वो बंदा था एक फकीर, दिहाड़ीदार मजदूर, उसको जब भी कोई चौधरी गुजरता ना गांव का, तो वो उसको कहता है कि ओए करमदीन तेरी की जिंदगी है, जिंदगी दे सर चौधरियां दी है, तुसी एवें फजूल धरती ते आए हो, तोड़ा कोई फायदा नहीं। ऐसे उस गरीब को ताने मिलते रहते हैं। आखिर एक दिन अचानक ऐलान हुआ कि भाई दरिया का बंद तोड़ दिया गया है, तो आपके पास 20 मिनट हैं, जान बचाइए, जो जरूरी सामान है वो लें और चले जाए। तो वो जब
ظاہر چودھری کا سامان قیمتی تھا، وہ گٹھنیاں تو باندھ کے کھڑا، اب اتنا سامان اٹھائے کون؟ اب اس کرم دین کہتے ہیں کرم دین یار تیری مہربانی، تیرے پیو دادے نال ساڈے بڑے جناب پرانے تعلقات نے، اے میری جناب گٹھڑی چک لوے نا تے تیری مہربانی۔ تو اس نے ایسے اپنی چادر چھٹکی، اس نے کہا نا چودھری آج ہی تے غریبی دی چاسا ہی ہے۔ نہیں چودھری ابھی تو مزہ آیا غریبی، ابھی روزانہ جناب ٹویٹر پہ ٹرینڈ چلاتے ہیں یوتھی ہے، ہاں بھائی مہنگائی ہوئی تو لبیک والے کیوں نہیں نکلے؟ میں کہ پتر تو اڈو لتر پریٹ ہو جائے ہم پھر نکلیں گے، ہماری وجہ سے آپ کا بھلا ہو ہم بالکل بھی نہیں پسند کرتے، نہ ہم آپ کے مشورے کے مطابق نکلنا چاہتے ہیں، اور آپ لوگوں کی اچھی طرح لڑائی ہو جائے تسلی سے، جو مرضی ہونا۔ سیانے کہتے ہیں کہ کتیاں تے سوراں دی لڑائی دے ٹائم بندے کندھی تے بیٹھ کے تماشا دیکھدے چلے وچ آ کے ہمیں اپنی لت بنان دی لوڑ کوئی، لہذا آپ اپنا کام کاج کر لیں۔ رہی بات ہماری، ہم آپ کے مشورے کے مطابق نہیں نکلیں گے، ہم جب بھی نکلیں گے محمد عربی کے دین کے مطابق نکلیں گے، انشاءاللہ تعالی اللہ کے دین کے لیے، حضور کی امت کے لیے نکلیں گے، ہمیں آپ کے مشوروں کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ آئیے جی بات کرتے ہیں، کافی ساری سیاسی باتیں ہو گئی، بات کرتے ہیں کہ جناب آپ کیوں بار بار سیاست میں آتے ہیں؟ تو آئیے ہم آپ کو اس کی وجہ بتاتے ہیں۔ اللہ کا قرآن پڑھیں، بے شک، سبحان اللہ، غیرت مند سندھیوں اور باب الاسلام کے رہنے والوں، حضور کے غلاموں، آپ کے پاس اسلام پہلے آیا ہے، ہمارے پاس بعد میں آیا ہے۔ ہم صرف اتنی بات کہنا چاہتے ہیں کہ اسلام کے ساتھ آپ کا سب سے پہلے بنتا ہے کھڑے ہونا، محبت سے بولیے۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو تمہیں نبی عطا کرے لے لو اور جس سے منع کرے منع ہو جاؤ۔ میرے نبی کا دین ہمیں کس طرح کی سیاست سکھاتا ہے، کیسی ہمیں حکومت سکھاتا ہے، تو میرے نبی کا دین ہمیں سکھاتا ہے سید القوم خادمہم، قوم کا سردار قوم کا خادم ہوتا ہے۔ ہمیں ہمارا دین جو سیاست سکھاتا ہے اس کے اندر اگر مدینہ کے اندر غریب کے بچے رو رہے ہو تو عمر دروازے سے گزرتے ہوئے پوچھتے ہیں بی بی اپنے بچوں کو چپ کراؤ، تو اندر سے عورت کہتی ہے جا کے اپنا کام کیجئے۔ یہ ہمارا اور عمر کا معاملہ ہے جس کے دور حکومت میں میرے بچے بھوک سے رو رہے ہیں، قیامت کے دن ہمارا فیصلہ اللہ کرے گا۔ حضرت عمر نے اتنا سنا تو جا کے بیت المال سے آٹے کی بوری اپنے کندھے پہ رکھتے ہیں، نوکر کہتا ہے مجھے رکھوا دینا میں اٹھا لیتا ہوں، تو آپ فرماتے ہیں آج عمر کا بوجھ اٹھا لو گیا، بروز حشر کون میری ذمہ داریاں اٹھائے گا، لہذا آٹا میں ہی اٹھاؤں گا۔ آٹے کی بوری اٹھا کے غریب کے دروازے پہ چھوڑ کے آتے ہیں۔ تصور کیجئے اسلام تو اتنا پاور والا آیا کہ عمر جیسے بندے کے کاندھے پہ بوریاں آٹے کی لدوا کے غریبوں کے دروازے پہ چھوڑ آتا ہے، لیکن غریبوں کے بچے بھوکے نہیں مرنے دیتا۔ بتائیے تو صحیح، آج پاکستان میں لاکھوں شاید کروڑوں بیٹیاں عزتیں بیچ کے 2 وقت کی روٹی کما رہی ہیں، کوئی نہیں ہے جو ان کی عزتوں کو بچانے کا خیال کرے، کوئی ہے سوال کرنے والا۔ غریب کی بیٹی کنجری بن کے آئے ناچتی ہوئی تو شادیوں پہ اس پہ لاکھوں لٹانے والے ہیں۔ ایک غریب کی بیٹی جو عزت سے ابے کے گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، اس کو جناب اعلیٰ اس کی عزت سے شادی کرانے کے لیے 50,000 جناب اعلیٰ یا لاکھ 2 لاکھ بھی دینا کوئی گوارا نہیں کرے، اور پھر کہیں ہم بھی عاشق رسول ہیں، ہم بھی پاکستان کے خدمت گزار ہیں۔ آنکھیں کھولیا لوگوں، اس ملک میں آصفہ کے لیے قانون اور اس ملک میں بختاور کے لیے قانون اور اس ملک میں مریم نواز کے لیے قانون اور اس ملک میں عمران خان کے بچے جو باہر یورپ کی گلیوں میں عیاشیاں کر رہے ہیں ان کے لیے قانون اور عام مزدور پاکستانیوں کے لیے قانون اور کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ قوم حضور کے دین کے ساتھ کھڑی ہو اور کہے بس اب دوغلے اور دوہرے قانون کا وقت نہیں رہ گیا، اب ایک ہی قانون چلے گا، پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور
ریاست کیا ہوگا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ ہم بس اتنی سی بات کرنے کے لیے آئے ہیں کہ آپ بھی قوم کا دل نہیں کرتا کہ یہاں پہ وہ نظام چلے کہ جناب حضرت سلمان فارسی جیسا بندہ جناب گورنر لگے جس وقت، اور پھر جس وقت مدائن کا گورنر کھڑا ہو اپنی سرحد کے اوپر، وہاں سے تاجر سامان لے کے آئے اور آپ کو آ کے کہے مزدور سمجھ کے ہاں بھی دہاڑی کرنی ہے، سامان چکنا ہے، انہیں کہے جی ہاں جی اٹھانا ہے سامان، چلو پھر سامان اٹھاؤ، سامان اٹھائے اور سامان اٹھا کے جب بازار میں گزرے تو پھر بازار میں جب روشنی ہوئی لوگوں نے دیکھا جو بھی گزرے وہ کہے السلام علیکم امیر، السلام علیکم امیر، السلام علیکم امیر، ہر دکاندار السلام علیکم امیر کہہ رہا ہے۔ تو پھر اس نے لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے جس کو تم سب سلام کر رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگے یہ ہمارے علاقے کا گورنر ہے۔ یہ انداز دیکھتے ہی وہ تاجر پاؤں میں گر پڑتا ہے اور کلمہ پڑھ کے کہتا ہے جناب اعلیٰ میں بھی اسی دین پہ آتا ہوں جو اپنے گورنروں کو اس طرح جناب اعلیٰ دہاڑی پہ جناب اعلیٰ مزدوری پہ مجبور کرتا ہے کہ اپنی کر کے کھانی ہے، اپنی قوم کے اوپر بوجھ نہیں بننا۔ آپ ایمانداری سے بتایا اگر پاکستان میں اس طرح کا گورنر لگ جائے، اس طرح کا ایم پی ایم این اے آ جائے، اس طرح کا منسٹر آ جائے تو آپ بتائیے تو صحیح پاکستان کے خزانے میں کون سی چیز کی کمی رہے گی؟ لیکن مٹی میں بیٹیاں بھوک سے مر جائے، تصور تو کیجئے خشک سالی سے ٹھٹھا بدین اجڑ جائے، کئی بار بھر میں جانور انسان بھوکے مرے، ہر 2-4 سال بعد سوکھے سے لاکھوں انسان متاثر ہوں اور بلاول صاحب جا کے مورتیوں پہ دودھ چڑھاتے رہے۔ ہمارا سوال صرف اتنا ہے کہ اب بھی قوم کی آنکھیں کھولنے کا وقت نہیں آیا کہ اب بھی آپ کے دل نہیں چاہتا کہ آپ رسول اللہ کے دین کے ساتھ کھڑے ہوں؟ میں ان پیروں کو بھی کہنا چاہتا ہوں، میں ان سادات کو کہنا چاہتا ہوں جو سید بھی کہلائے اور جھنڈا عمران خان کا اٹھائے، جو سید بھی کہلائے اور جھنڈا زرداری صاحب کا اٹھائے، جھنڈا جناب اعلیٰ نواز شریف کا اٹھائے، الطاف کا جھنڈا اٹھائے۔ اس سے میرا ایک سوال ہے تم لوگوں سے پھر بلاول اچھا کم از کم جیسا بھی ہے اپنے نانے ذوالفقار علی بھٹو کا جھنڈا تو اٹھا کے پھر رہا ہے، بلاول اپنے نانے کا جھنڈا نہ گرائے اور سید اپنے نانے محمد کا جھنڈا گرا کے پھر جناب ان بدماشوں کے جھنڈے اٹھا لے۔ بتائیے قیامت میں کیا جواب دیں گے رسول اللہ کو؟ کوئی ہے پوچھنے والا خورشید شاہ جیسے لوگوں کو کہ آپ سید بھی کہلاتے ہیں اور پھر جناب اعلیٰ آپ اپنے نانا کا جھنڈا بھی اٹھانا نہیں چاہتے؟ کوئی ہے مراد علی شاہ صاحب سے پوچھنے والا آپ سید بھی کہلاتے ہیں اور رسول اللہ کا جھنڈا اٹھانے کی بجائے بھٹو کے جھنڈے میں عافیت محسوس کرتے ہیں؟ کوئی پوچھے ناصر شاہ صاحب سے سید بھی کہلاتے ہو اور پھر جناب اعلیٰ جھنڈے اٹھاتے ہو؟ کوئی پوچھے جناب اعلیٰ شاہ محمود قریشی صاحب سے کہ جناب اپنے آپ کو مختوم بھی کہتے ہو، ہاشمی قریشی بھی کہتے ہو اور پھر کھڑے ہوتے ہو ان بدماشوں کے ساتھ؟ کوئی پوچھے جناب اعلیٰ بلے والوں نون والوں کے پاس بیٹھے ہوئے ٹکٹ کے لیے دروازے کے اوپر بھکاری بن گیا ان تمام پیروں فقیروں کی اولاد سے کہ بتاؤ تو صحیح ہم تو تمہیں یہاں اپنے سٹیجوں پہ اپنی کرسیوں پہ صوفوں پہ بٹھانا چاہتے تھے، یہاں تمہیں عزت محسوس نہ ہوئی، تمہیں عمران کے دروازے پہ ہاتھ میں ڈنڈا اٹھا کے سلطان رائی بنتے ہوئے زیادہ عزت محسوس ہوئی۔ کاش تم اپنے گریبان میں جھانکو، میں تمہیں کیا کہوں؟ علامہ اقبال فرماتے باقی نہ رہی تیری وہ آئین ضمیری۔ یہ بات یاد رکھیے، میری مراد وہ علماء اور پیر نہیں جو دین کے ساتھ کھڑے ہیں، میری مراد وہ پیر اور علماء ہیں جو بدماشوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ان کے لیے اقبال کہہ رہے ہیں باقی نہ رہی تیری وہ آئین ضمیری، باقی نہ رہی تیری وہ آئین ضمیری، اے کشتہ سلطانیو ملائیو پیری۔ سبحان اللہ، نہیں صحیح، سبحان اللہ۔
یہ تقریر میری ذاتی ہے، بے شک بے شک میری تقریر کے مشتاق جٹ صاحب میری تقریر کے یہاں پہ بیٹھا ہوا کوئی بھی میرا ذمہ دار اس کا ذمہ دار نہیں ہے کہ میرے ساتھ متفق ہو، اس کا عاجز خود ذمہ دار ہے۔ میں ان پیروں کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی عزت کو پہچانے، بے شک اور پاکستان کے کوٹوں میں بیٹھے ہوئے انسان نما معزز نما ان درندوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں، اے جڑے پیو والے ہتھوڑے رکھے نا یہ بادام کٹن واسطے پھر لے جاؤ کسی اور پاس، بے شک اگر تم لوگوں کا انصاف، میں پاکستان کے سپریم کورٹ، پاکستان کے ہائی کورٹ اور ان تمام کورٹوں کے اندر بیٹھے ہوئے ان انسان نما ججوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ پھر جو باہر ترازو لگا ہوا ہے نا، یہ ترازو کا نشان اتروا دو، یہاں پہ بلہ لگا دو، اور یہ اعدلوا هو اقرب للتقوی یہ جو لکھا ہوا ہے نا، اس کی جگہ پہ کوئی پی ٹی آئی کا جھنڈا شنڈا لگاؤ، کوئی خان کی تصویر لگاؤ، کوئی جو کرنا ہے تمہیں کرو، کہ ایک دن میں 9 مقدمات میں 1-2 منٹ کے اندر جناب جج صاحب ضمانت دے دیتے ہیں، اور لاہور ہائی کورٹ پاکستان میں عدلیہ کا وقار 134ویں نمبر سے مزید ترقی کر کے 136ویں نمبر تک پہنچا دیتے ہیں۔ میں ایسے ججوں کو کہنا چاہتا ہوں، آپ کو خان صاحب کو اور تحریک انصاف کے بانی کو انصاف دینے کا اتنا شوق ہے تو اس کو گھر لے جائیں، اس سے تبرکات حاصل کریں اور اس سے برکتوں کا تبادلہ کریں، اس کو چومیں، اس کو جناب اعلیٰ اس کے طواف کریں، لیکن خدا کا واسطہ انسان کے بچے بنے۔ یہ ملک آپ کی بدماشیوں کے لیے نہیں بنا، یہ ملک محمد عربی کے دین کے لیے بنا۔ بے شک اور اتنی بات یاد رکھو، ہم بھولے نہیں ہیں۔ کل کی بات ہے کہ سعد حسین رضوی صاحب بغیر کسی ایف آئی آر کے ان کو ریاست اغوا کرتی ہے، 7 مہینے وہ پیشیاں بھگتتے ہیں، پیشیوں پہ پیشیاں، اور وہ ڈنگے منہ والا کیا نام ہے اس کا، جسٹس اعجاز الاحسان، اس طرف سے دیکھیں تو اور طرح لگتا ہے، دوسری طرف سے دیکھیں تو بالکل اور طرح لگتا ہے۔ وہ آپ یقین مانیں، وہ کچھوے کے منہ والا ہماری باری لمبی لمبی پیشیاں دیتا تھا، یہ مہینے کی پیشی ہے، یہ 2 مہینے کی پیشی ہے، اور خان صاحب کی باری اس کو سموٹو ایکشن بھی لینا یاد آ جاتا ہے۔ اس سے بندہ پوچھے بے غیرت، یہ اپنا سندھ اور اپنا پنجاب کے بارڈر کے اوپر یہ کہاں پہ ہے جی مندر کی دیوار گری تھی، کیا نام ہے اس جگہ کا؟ نہیں وہ جہاں پہ مسجد بھونگ کے علاقے میں اگر مندر کی دیوار گرے تو پاکستان میں سپریم کورٹ کا جج سموٹو ایکشن لیتا ہے، 60 بندے گرفتار ہوتے ہیں اور پھر ان میں سے 20 کو 5-5 سال سزا ہوتی ہے۔ بندہ نہیں مرا، زخمی بھی نہیں ہوا، دیوار گری ہے، مندر کی دیوار کا درد محسوس ہو، اور مسجد رحمت للعالمین میں گرائی گئی 27 لاشوں پہ کوئی سموٹو نہیں۔ پاکستان کی جناب اعلیٰ عدلیہ بھی سوئی، پاکستان کی جناب بیوروکریٹ بھی سوئے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بھی سوئی، تو پھر کہتے ہیں کہ جناب آپ ہمارے ساتھ بڑی سخت باتیں کرتے ہیں۔ میں سخت باتیں نہیں کر رہا ہوں، میں ان ججوں کی حرکتوں کو دیکھ کے جو ہمارے بارے میں ایسے سخت فیصلے، ایسی سخت قانون، لمبی لمبی پیشیاں، اور خان صاحب کے جناب لتروں سے ڈرتے ہوئے ان کے لیے فوراً انصاف کے دروازے ان کی تمنا سے بھی زیادہ نوازنے والے، ان کو دیکھ کے نا مجھے یاد ہے ایک بندے کی کتی مر گئی، وہ بڑا رویا ہوا، کسی نے کہا یار یہ کتی مری ہے نا، کیا کوئی نہیں اور خرید لینا؟ کہتے نہیں یار یہ ایک خاص کتی تھی، یہ جب بھی پڑتی تھی میرے سسرال والوں کو پڑتی تھی، یہ میرے رشتہ داروں کو پڑتی تھی، اس کی ایک خاص عادت تھی، یہ کبھی بھی کسی اور بندے کو نہیں پڑتی تھی۔ تو یہ بالکل وہی کتے ہیں جو صرف اسلام کا نام لینے والوں کو پڑھتے ہیں، جو اسلام کے دشمنوں کو ہمیشہ ریلیف دیتے ہیں۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں کتوں تمہارے بھی حساب کا وقت آ چکا ہے انشاءاللہ، رسول اللہ کا دین تخت پہ آنے والا ہے۔ آیا پاکستان کا مطلب کیا، دستور ریاست کیا ہوگا؟ ہم کیا سمجھتے ہیں ساری زندگی تم ہی رہ جاؤ گے، بے شک کوئی تم سے پوچھنے والا نہیں ہوگا؟ نہیں، سدا بادشاہی میرے رب، بے شک سدا بادشاہی میرے رب، بے شک۔ اور پاکستان کا میڈیا، آہا سبحان اللہ۔ ایسے آپ پنجابی کافی ساری سمجھتے ہیں، بے شک بات ہے، اور نا پنجابی میں کہتے ہیں
ہمارے میڈیا کا جو کردار ہے، ویسے میں اس پہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی بات سناتا ہوں. یہ مفید الطالبین میں بھی غالباً ہے. ہم نے پڑھا تھا کہ ایک لوہار میں کتا رکھا ہوا اور وہ سارا دن لوہا کوٹتا تھا اور ٹھا ٹھا کی آوازیں آتی ہیں اور کتا بڑے سکون سے سویا رہتا. اور پھر جب وہ روٹی کھانے لگتا نا تو روٹی چباتے ہوئے جب چپ چپ کی آواز آتی نا تو وہ کتا فوراً کام کھڑے کرتا اور جب آپ اٹھ کے بیٹھ جاتا، آنکھیں کھول کے اس کو دیکھنے لگتا کہ دیکھ میں بھی تیری چوکیداری کی تھی، میں نے کچھ دیکھ. تو ایک دن وہ غصے میں آ گیا اور کہتا ہے بے غیرت، اتنے میں لوہے پیٹتا ہوں، ٹھا ٹھا کی آواز ہوتی ہے، تو سویا رہتا ہے اور روٹی چبانے کی آواز سے تو جاگ اٹھتا ہے، تو بہت بڑا بے غیرت ہے. ایسی جو اس کے دل میں آیا کہ اس نے اپنا غصہ نکالا اس پہ. پاکستان کے میڈیا کو جناب لاکھوں کا استعمال لبیک کا نظر نہیں آتا، 27 لاشیں لبیک کی نظر نہیں آتی، ہمارے اوپر لگے 4 شیڈول نظر نہیں آتے، 1200 FIR ایک دن میں کٹی نظر نہیں آتی. لیکن 8 زنانیاں پاکستان کے خلاف، اسلام کے خلاف خطبے لے کے آ جائیں، یا عمران خان جناب ہیج والوں کی تھاپ پہ جناب آ جائیں ریلی نکال کے، سارا میڈیا وہاں پہ پہنچا. اس کتے کی یاد تازہ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ جس جو مال اور روپیہ دیکھتے ہی فوراً کام جناب ایسے اٹھاتا ہے اور جناب ساری اسمبلی لے کے وہاں پہ پہنچ جاتا ہے. اس میں وہ میڈیا والے شامل نہیں ہیں جو ہماری خبر دیتے ہیں، وہ تمام لوگ اور وہ تمام بیچارے بے بس رپورٹر اس میں شامل نہیں ہیں جو اپنی طرف سے کوشش کرتے ہیں لیکن ان کی اوپر سنائی نہیں ہوتی. یہ سارے وہ بدماش ہیں جو چینل کے مالکان ہوئے، بڑے بڑے جناب وہ اینکر ہوئے. ہائے ہائے، میں کہتا ہوں اس کا ایک ہی علاج ہے، پنجابی میں کہتے ہیں لال لتر لو 100 گھڑ کے پھر بول جاؤ. 100 پہ پہنچے بگلا کہ یار شک پہ گیا چلو نئے سرے سے شروع کرتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں. ان کا علاج یہی ہے. لہذا ایک ہی بات ہے کہ اگر آپ ظلم کا رستہ روکنا چاہتے ہیں تو آپ کو حق والوں کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا. انشاءاللہ تعالی کھڑے ہوں گے آپ انشاءاللہ تعالی. اگلی بار نواب شاہ کے نوابوں، حضور کے غلاموں، اصل نواب تو آپ ہی ہیں نا جو دین کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. آپ کو ایک بات بتاؤں، برائی اس لیے نہیں جیت جاتی کہ برے طاقتور ہوتے ہیں، برائی اس لیے اکثر فاتح بن جاتی ہے کہ آپ جیسے اچھے لوگ خاموش ہو جاتے ہیں. آپ کا کام ہے آپ نے خاموش نہیں رہنا، آپ نے حضور کے دین کے ساتھ کھڑے ہونے ہیں انشاءاللہ تعالی. اپنے گھر پہ لبیک کا جھنڈا لگائیں، دروازے کے اوپر تاجدار ختم نبوت کی تختی لگائیں، نیچے تحریک لبیک یا رسول اللہ کا نام لکھیں. آپ کے گھر کے آگے سے گزرنے والے کو پتہ چلے کہ یہ گھر محمد عربی کے فقیر کا رسول اللہ کا غلام رہتا ہے. لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد. میرے بابا جی دی، میرے بابا جی دی، کیا بات، میرے بابا جی دی. کیا بات. اچھا بھائی، کئی لوگ جو ہے نا وہ پھر آ کے ان کو ایک نعرے سے بڑا مسئلہ ہے، کہتے ہیں جی یہ جو ہے نا من سب نبی فقتلوہ، یہ نعرہ بڑا سخت ہے، اس کا حوالہ دیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. روٹی کھاتے ہوئے جو کہتے ہیں نا میٹھا کھانا سنت ہے، اس کی کبھی حدیث کی سند پوچھی ہے؟ اچھا، نکاح کرنا سنت ہے، کبھی اس کی جناب اعلیٰ کی کوئی سند پوچھی؟ حضرت صاحب جو زیادہ جو ہے نا مطلب کی بات. اچھا جو بندہ ظہر کی 4 سنتیں نہیں پڑھتا وہ بھی نکاح کی دوسری بار جب شادی کرنے لگتا ہے نا، میرے جیسا مشتاق بھائی جیسا، تو ہم بھی کہتے ہیں کہ ہر سنت ہے. تو پھر ظاہر ہے کہ اپنی مرضی کی جس وقت آپ کے سامنے کوئی بات ہو تو آپ حوالہ نہیں پوچھتے. جب بات رسول اللہ کی عزت کی ہو آپ کو حوالے آتے ہیں تو سنیے. تواتر سے ایک چیز ثابت ہے، جب میرے کریم آقا فتح مکہ کے موقع پہ تشریف لائے، یہ سبل الہدا والے نے بھی لکھا ہے، نبی علیہ السلام جب مکہ فتح کرنے کے لیے آ رہے ہیں تو رستے میں کتیا نے بچے دیے ہوئے. آپ بھی کتیا کہتے ہیں؟ بے شک بے شک. کتی نے بچے دیے ہوئے. حضور کی نظر پڑی اس پہ تو وہ ایسے زمین کے ساتھ چپٹی ہوئی اپنے بچوں کو دیکھتی پریشان ہو جاتی کہ یہ سواریوں کے نیچے آ جائیں گے. تو رسول اللہ نے ایک صحابی کی ڈیوٹی لگائی کہ یہاں پہ کھڑے ہو جاؤ
اور جب تک یہ سارا لشکر گزر نہ جائے تم نے اپنی سواری نہیں ہٹانی، کہیں اس کے بچوں پہ یا اس پہ کوئی سواری کا پاؤں نہ آ جائے۔ سبحان اللہ۔ وہ نبی رحمت جس نے کتی کے بچے نہیں مرنے دیے، وہ پاک نبی جب مکہ فتح کرتا ہے تو کوئی آگے خبر دیتا ہے، یا رسول اللہ آپ کا دشمن ابن قتل ایک طرف کعبے کی دیوار ہے، ایک طرف جناب اعلیٰ کعبے کا غلاف ہے، وہ درمیان میں یوں لٹکا ہوا ہے، آپ بتائیں اس کا کیا علاج ہے؟ حضور نے فرمایا اقتلو، اونچی بولے سبحان اللہ، وہی مار دو اس کو۔ سبحان اللہ۔ مطلب کیا ہے؟ بتانا یہ مقصد تھا کہ اس دھرتی کے اوپر کتا کتی اس کے بچے سور خنزیر سارے زندہ رہ سکتے ہیں، اس دھرتی پہ گستاخ رسول زندہ نہیں رہ سکتا۔ سب نبی نبی کی ایک سزا، سرطان سے جدا، سرطان سے جدا، ایک سزا، سرطان سے جدا۔ اچھا سنے اچھا یہ جو حب الوطن من الایمان اس کو بطور دلیل پیش کرتے ہیں، وہ بھی ہم سے منصب نبی ہم کی سند پوچھ رہے ہیں، حالانکہ یہ روایت بالکل موضوع روایات میں سے، صرف ضعیف نہیں، موضوع روایات میں سے گھڑی ہوئی، لیکن چونکہ اس میں برادری اعظم کو تقویت پہنچائی جاتی ہے، اس میں اپنے ووٹ پکے کیے جاتے ہیں، تو اس وقت آپ بالکل سند نہیں پوچھتے۔ ہاں جہاں پہ قربانی دینے کا کوئی اندیشہ ہوتا ہے کہ بھئی اگر اس میں آئے تو پھر نکلنا بھی پڑے گا، پھر آپ کو دلیلیں پوچھنی پڑ جاتی ہیں، تو بس ہم آپ کو اتنا کہنا چاہتے ہیں کہ محمد عربی کے غلاموں کے بچوں کی زبان پر بھی وہ مرد کلندر یہ نعرہ جاری کر گیا، اور یہ نعرہ ہمارا خود ساختہ نہیں ہے، یہ رسول اللہ کا فرمان ہے، اور یہ حضور کے دشمنوں کی نیندیں اڑانے کے لیے کافی ہے۔ جتنی پاور سے لگتا ہے گستاخ اتنی ہی زیادہ پریشان ہوتے ہیں کہ من سب نبیان من سب نبیان گستاخ رسول کی ایک سزا۔ خان صاحب کی پارٹی کے ایک بندے آئے اور کہنے لگے کہ حضرت اگر آپ لوگ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں نا تو جناب ملک کے لیے بڑا اچھا ہو جائے گا، آپ لوگوں کے اوپر بھی کوئی کرپشن ہے نہیں ہے ثابت، ہم بھی ملک کی خدمت گزار ہیں، تو ہمیں اور چور ڈاکوؤں کی بجائے آپ کے ساتھ ملنے میں زیادہ عافیت ہے۔ تو میں نے کہا جی میں آپ کو پوچھ کے بتاؤں گا۔ میں نے اپنے کچھ شورا کے ساتھیوں سے پوچھا کہ ہاں بھائی ایسے دعوت آ رہی ہے تو کیا مشورہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ جی آپ ان سے پوچھیں کہ ہمارے بیانیے کا بوجھ اٹھا لو گے کہ ہم جب کہتے ہیں کہ گستاخ رسول کی ایک سزا، سرطان سے جدا، مجھ کو گستاخ رسول کی ایک سزا، کیا یہ نعرہ آپ کے سٹیج پہ لگ سکتا ہے؟ تو آگے سے پتہ اس نے کیا دیکھیں آپ تو عشق کی بلندی کی معیار پہ ہیں، تو کچھ ہمارے جیسے غلام بھی ہوتے ہیں۔ میں کہ آپ صرف سیدھی بات کریں کہ یعنی آپ صرف چوری کھانے والے لوگوں میں سے ہیں، خون دینے والوں میں سے نہیں ہیں، تو سنو ہمارا خون حضور کے دین کے لیے ہے، اسلام کے لیے ہے، عمران کے لیے نہیں۔ ہمارا خون رسول اللہ کے دین کے لیے 100 بار ضرورت پڑے دین کو ہم دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن اگر آپ یہ سمجھیں کہ یہ خان صاحب کے لیے ایسا نہیں ہے، ہمیں خریدنے کا ایک ہی طریقہ ہے، آپ حضور کے دین کے لیے نکلیں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، نکلے تو صحیح، بے شک کھڑے ہوئے۔ جب بھی دین پہ مشکل وقت آتا ہے، وہ نون لیگ کے دور میں ہو تو پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کدھر ہے لبیک والے، بے شک وہ پی ٹی آئی کے دور میں ہو تو نون لیگ والے کہتے ہیں کتنے لبیک والے۔ بندہ پوچھے بھی تم یہودی کے گھر پیدا ہوئے ہو، تم لبیک والے کتنے ہیں؟ تم نے کلمہ نہیں پڑھا؟ ہر بات میں کتنے لبیک والے؟ لبیک والے ادھر ہی ہیں انشاءاللہ، بے شک، اور جب بھی دین کو ہماری ضرورت پڑے گی ہم حاضر ہیں انشاءاللہ، بے شک، بالکل بالکل۔ میں آپ لوگوں کو آخر میں اسی پیغام کے ساتھ کہ سب نے وعدہ کرنا ہے کہ حضور کے دین کو تخت پہ لانے کے لیے لبیک کا ساتھ دیں گے یقین مانیے، بڑے تھوڑا ٹائم رہ گیا ہے۔ بلہ تیر، نون، پی ڈی ایم، یہ جناب خان صاحب، یہ وہ ان کو پیچھے لانے والے، ان کی ڈوریاں ہلانے والے سب مر مک جانے لے، رہنا حضور کے دین میں، کیونکہ رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ ہاتھ اٹھا کے پتہ چلے سب پڑھ رہے ہیں، بس رسول اللہ
مٹ جائیں گے حشر تک نام و نشان پنجتن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے سب فدا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک